من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تعالى في مقام ثالث من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور پررحمت ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی، اجازت اور امر کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کائنات کا تصرف صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو
بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس مالک اور خالق نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا اور اس کی برکتوں سے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے بابرکت لمحات کہ رمضان کا مہینہ ہو، حالت روزے میں انسان موجود ہو، اور پھر جمعہ کا خطبہ ہو، اور پھر جمعہ کا خطبہ آدمی سماعت کر رہا ہو، یہ بہت بابرکت اور بہت ہی پررحمت یہ گھڑیاں ہیں۔ اور ایسی پررحمت گھڑیاں سابقہ 11 مہینوں میں آپ کو نہیں ملیں گی جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ کا الحاکمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور اس رمضان کی ہر رات اللہ احکم الحاکمین انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی اللہ احکم الحاکمین کی کرم نوازیاں اور مہربانیاں جو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے اس مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج انسان کی زندگی روزے رکھنے کے باوجود بھی الجھی ہوئی ہے۔ ہر دوسرا شخص پریشانی کا گلہ کرتا ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ اگر رزق کے معاملے میں اللہ نے وسعت عطا کی ہے تو ذہنی سکون نہیں ہے، ذہنی اطمینان نہیں ہے، دل و دماغ کے اندر عجیب طرح کے خیالات پنپتے ہیں جو انسان کے سکون کو غارت کر دیتے ہیں۔ انسان کی دنیا کی زندگی بے سکونی کا شکار ہے، بے برکتی کا شکار ہے، اور ہر طرف انسان زندگی کے لطف سے محروم نظر آتا ہے۔ زندگی کی بہاریں جو اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہیں، وہ بہاریں اس کی زندگی میں صحیح طور پہ اثر کرتی نظر نہیں آتی۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ ہم روزے بھی رکھ رہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکات کا مہینہ ہے، نمازیں بھی ہم ادا کر رہے، دیگر نیکی کے کام بھی ہم کر رہے، پھر وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے الجھے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے معاملات اتنے بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں کی حالت اتنی گری ہوئی اور اتنی پتلی کیوں ہے؟ ہم شریعت سے اتنا دور کیوں ہٹتے جا رہے ہیں کہ پہلا دن رمضان کا مسنیں بری ہوتی ہیں، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، مساجد آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا پہلے رمضان اللہ احکم الحاکمین کے امر کچھ اور ہیں؟ بعد والے دنوں میں کیا اللہ احکم الحاکمین کی رحمتیں اور امر کچھ اور ہو جاتے ہیں؟ لوگوں آؤ ان باتوں کو سمجھیے اور اس بات کو اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نقش کر کے لے جائیے۔ اللہ احکم الحاکمین کا ایک اصول ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کہتے ہیں فہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ اللہ نے اس کو توحید کا عقیدہ عطا کیا ہے، وہ توحید کی غیرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، وہ شرک کے بارے میں اپنے دل کے اندر نفی اور شرک کی مذمت کرتا ہے، اور توحید کی غیرت کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حیاتن طیبہ، ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے، ہم اس کو زندگی ایسی عطا کریں گے جو خوشحال ہوگی، جو پاکیزہ ہوگی، جو مرتبے والی ہوگی، جو مقام والی ہوگی، ہم اس کو ایسی زندگی سے ہم کنار کریں گے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں جو اس نے عمل کیے، اس کی نمازیں ہم ضائع نہیں کریں گے، اس کے روزے ضائع نہیں ہوں گے، اس کے راتوں کے قیام ضائع نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جزا دیں گے ہر اس کام کی، اللہ کہتے ہیں جو یہ عمل کرتے رہے، اور اس کی جزا انسان کو دنیا میں بھی ملے گی، اور اس کی جزا اللہ قیامت کے دن بھی انسان کو جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے۔ آئیے پہلا کام جو کرنے والا ہے، جو ہم نے اس مہینے کے اندر کرنا ہے، ہماری زندگیاں الجھ گئیں، ہم دین سے دور ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ کیا ہے؟ اور لوگوں اس رمضان کا سب سے بڑا ذکر میں آپ کو دینے لگا ہوں، سب سے بڑی عبادت میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ذکر جو انسان کی پریشانیاں دور کر دے گا، اس کے مال میں برکتیں آ جائیں گی، اس کے رزق میں برکتیں آ جائیں گی، اس کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اس کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، اس کی زندگی کی راہیں متعین ہو جائیں گی، اور وہ بندہ صحیح معنوں میں اللہ کا الحاکمین کا فرما بردار بن جائے گا۔ آئیے اس ذکر کو سنیے، اس ذکر کو پڑھیے، اس کی تلاوت کیجئے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیے۔ اللہ کی قسم ہے جو شخص اس ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے پھر اللہ اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، یہ بندہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے، اللہ قیامت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ اور وہ ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کتاب حمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ کی قسم ہے زندگیاں بدلنے والا ذکر ہے۔ ہم نے صرف اس کو پڑھنے تک محدود کر لیا ہے، اور لوگوں آؤ بچوں کو پڑھاؤ اس ذکر کو، اس کی تلاوت کرواؤ بچوں کو۔ عمر 50 سال ہو گئی، عمر 60 سال ہو گئی، ابھی اس کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ عمر جناب اس کی 70 سال کو پہنچ گئی ہے، ابھی اس کو قل ہو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ اے اللہ کے بندے مجھے بتا کس طرف جا رہا ہے؟ اگر تیرا بیٹا باہر کے ملک میں ہونا، اگر کسی اور زبان میں تجھے خط لکھے، اپنے بیٹے کے خط کو پکڑتا ہے اور پھر محلے کے اندر گھومتا ہے، اس خط کو پڑھنے والا کوئی مل جائے، مجھے پتا چل جائے میرے بیٹے نے لکھا کیا ہے، میرے عزیز نے لکھا کیا ہے، وہ چٹھی جو بھیجی ہے اس کے اندر کیا مطالبہ کیا ہے۔ وہ بندہ پڑھاتا ہے کسی سے جو پڑھا لکھا ہو، اس کے پاس جا کے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندوں مجھے بتاؤ اللہ نے یہ چٹھی کس کے لیے بھیجی ہے؟ کیا علماء کے لیے صرف بھیجی ہے؟ کیا اللہ نے یہ قرآن صرف انبیاء کے لیے بھیجا ہے، صلحاء کے لیے بھیجا ہے؟ یہ قرآن آپ کے لیے بھی تو آیا ہے نا۔ اور مجھے بتاؤ کیا قرآن کی صرف اوپر سے دیکھ کے تلاوت کر لینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ تم نے نہ اپنے بچے کو قرآن کا ترجمہ پڑھایا، نہ فاتحہ کا ترجمہ آئے، نہ قل ہو اللہ کا ترجمہ آئے، نہ نماز کا ترجمہ تیری اولاد کو آئے، اور انگلش کے بڑے بڑے مضامین تو اپنی اولاد کو یاد کروا دے۔ انگلش کا تو ترجمہ کرنا آتا ہے، انگلش پڑھنی بولنی تو آتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ایسے مسلمانوں کے لیے اللہ کی قسم ہے جس کو خود بھی فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا اور اس کی اولاد کو بھی نہیں آتا ہے۔ مجھے بتاؤ پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی، برکات کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے سمجھ لیا ہم قرآن پڑھنے سے بھی گئے، کبھی ہوتا تھا لوگ پڑھتے تھے قرآن اپنے گھر کے اندر، مساجد آباد ہوتی تھی، ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ کی قسم ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، لائن لگ جاتی تھی، 2-3 لائنیں لگی ہوتی تھی مسجد کے اندر، اور کیا ہے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہف پڑھ رہا ہے، کوئی جناب فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن آج نماز بعد میں ختم ہوتی ہے، مسجد پہلے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، لوگ نمازیں پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو قرآن کے ساتھ جڑیے، مسجد کو وقت دیجئے، قرآن کو ٹائم دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قرأ حرفا فی کتاب اللہ، اور لوگوں جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے، ایک حرف پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔
ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ آپ نے فرمایا جو الف لام میم پڑھ لیتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العزت اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ لائیے کون سی ایسی کتاب ہے، کون سی ایسی ڈگری ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں لیکن پھر بھی دور ہے، پھر بھی غفلت ہے۔ آؤ اپنی زندگیوں میں ڈھالو اس قرآن کو، اور بھولا سبق یاد کر لو۔ اللہ کی قسم ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، میں نے تو یہ متقین کے لیے ہدایت بنائی تھی۔ یہ قرآن دلیل ہے، یہ قرآن برہان ہے۔ جو قرآن کے بغیر مر گیا اللہ کی قسم ہے بے دلیلہ مر گیا، اور جو قرآن کے بغیر مر گیا اللہ کی قسم ہے وہ بندہ ہدایت کے بغیر مر گیا۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جا کے کہا کر بیٹا قرآن ترجمے سے پڑھ کے سناؤ، اور قرآن ترجمے سے سنا کرو، قرآن ترجمے سے پڑھا کرو۔ اور آئیے میں ایک اور دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو، رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے نسخے تقسیم کریں، قرآن کے ترجمے والے نسخے لوگوں کو تحائف دیں، تحفے دیں، اور تو مر جائے گا تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرا آخری وقت آ جائے گا۔ جس گھر کے اندر یہ قرآن کا نسخہ پڑھا ہوگا نا، وہ تلاوت کرے گا، تجھے برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آج کے جمعے کا میری نصیحت ہے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی زندگیوں میں برکتیں آئیں، قرآن کے وظیفے کو نہ چھوڑیے، قرآن کے وظیفے کے ساتھ جڑ جائیے، اس کے ساتھ مل جائیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ فلاں وادی کے اندر جائے اور اس وادی کے اندر سے اسے 2 موٹی تازی اونٹنیاں ملیں، اور 2 موٹی تازی اونٹنیاں بما ساز و سامان ملیں، ہر طرح کا سامان ان کے اوپر موجود ہو اور اسے مفت میں مل جائیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کوئی سودا مہنگا ہے، مفت میں اونٹنیاں مل رہی ہیں اور چاہیے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ اور بتاؤ 10 منٹ پہلے اٹھ کے جا کے 15 منٹ 20 منٹ اگر تم قرآن کے تلاوت کو ترجمے کو دو گے، تیرے رزق میں کوئی بہت زیادہ اضافہ تو نہیں ہو جانا قرآن کو چھوڑ کے؟ اس قرآن کو پسے پوچھ ڈال کے کوئی رزق زیادہ تو نہیں مل جانا؟ اس کو پڑھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اور میرے صحابہ اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 2 آیات قرآن کی 2 آیات ترجمے کے ساتھ مفہوم کو سمجھتے ہوئے ان کو پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا 2 موٹی تازی اونٹنیاں بما ساز و سامان سے بہتر ہیں یہ 2 آیات۔ اور میرے محترم بھائیو آؤ، آج ہمیں نیند پیاری ہے، آج ہمیں اپنا کاروبار پیارا ہے، برکتیں اس لیے مٹ گئیں، اس لیے نحوستیں ہماری زندگیوں میں، اس لیے اولاد فرما بردار نہیں ہے، زندگیاں اسی لیے الجھی ہوئی ہیں کہ ہم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا۔ اے اللہ کے بندو بھولا سبق یاد کر لو، اس بھولے سبق کو یاد کر لو، آپ کی زندگیوں میں نکھار آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے برکات کا نزول ہوگا۔ جڑو گے نا قرآن کے ساتھ انشاءاللہ۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کی ہے۔ اور لوگوں یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیے اور یہ عہد کیجئے اگر ہم ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے تو انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو 2 آیتیں پڑھ لو، خود پڑھ لو، ضروری نہیں ہے کسی کے پاس جا کے، ہاں مسجد کے اندر آؤ، یہاں پر قرآن کی ترجمے کے ساتھ پڑھایا بھی جاتا ہے، اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو اپنی زندگیوں میں ڈھالو، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ ایک ہی بات، اللہ کی قسم ہے یہی بات آپ کو سمجھ آ جائے نا، یہی بات کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، میں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، اللہ کی قسم ہے ساری زندگی تمہاری بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کا صلہ اللہ کیا دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو زندگی ایسی عطا کریں گے جو پاکیزہ زندگی ہوگی اور خوشحال زندگی ہوگی۔ اور آئیے دوسری بات، جو کام ہمیں کرنا ہے اس مہینے کے اندر،
یہ بات ذہن میں رکھیں، جب دل میں ملال آئے، روزہ لگنے لگے، 15-16 گھنٹے کی بھوک برداشت نہ ہو، اور قرآن سنتے وقت تیری ٹانگوں میں تھکاوٹ محسوس ہو، تو یاد کر لیا کرو کس کے لیے کھڑے ہو؟ کیوں جی کس کے لیے کھڑے ہو؟ یار اتنے بڑے مالک کے لیے کھڑے ہو، اگر تھوڑی سی تھکاوٹ ہوگی یا اس کے لیے برداشت کر رہے ہو نا؟ اللہ تیرے لیے ہی تو برداشت کر رہا ہوں، اللہ روزہ تیرے لیے ہی تو رکھا ہے، اللہ تیرے لیے ہی تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوں۔ جانتے ہو اگر اس کے لیے کرو گے، اس نے ٹائم ٹیبل دیا ہے تمہیں، اس نے کہا سحری اس ٹائم کھانی ہے، افطاری اس ٹائم کرنی ہے، وہ جو مالک کے ٹائم ٹیبل پر چل رہا ہے، اپنی وقت کا اندازہ ہی لگا لو، اپنی عظمت کا اندازہ لگا لو کہ مالک تجھے ٹائم ٹیبل دے رہا ہے اور تو اس ٹائم ٹیبل پہ عمل کر رہا ہے اور اس مالک کو راضی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے تو روزہ بعد میں چھوڑے گا، مالک تیری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دے۔ آؤ کبھی اس کے لیے کر کے تو دیکھو۔ اور آئیے دوسرا کام اس مہینے کے اندر جو کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ روزانہ بلا ناغہ صدقہ کرنا ہے، اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنا ہے۔ جو 5 روپے دے سکتا ہے وہ 5 دے، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہاری جو ہے وہ تعداد کو نہیں دیکھتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے پتہ نہیں 1000 روپے ہی دینا ہے، 100 ہی دینا ہے۔ اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا کہ دیا کتنا ہے، اللہ تو تیری کوالٹی کو دیکھتا ہے، تیرے دل میں تقویٰ کتنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ جس کو اللہ نے بڑا مال عطا کیا ہے اور وہ اپنے خزانچی سے کہتا ہے کہ میرے گودام سے اتنا مال فلاں غریب کو دے دو، فلاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ مال جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اٹھا کے خرچ کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسرا بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، 2 درہم کما کے لایا ہے اور رات کو 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 1 درہم خرچ کرنے والا وہ لاکھوں کی مالیت خرچ کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ 1 درہم خرچ کرنے والا، اور اس نے تو اپنی آدھی کمائی دے دی ہے، 2 درہم کمائے آدھی کمائی دے دی ہے، اور اس نے تو کونے سے پکڑ کے دیا کہ بھئی اتنا دے دو غریب غربا اور مساکین کو۔ یاد رکھ لو اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ کوالٹی کو دیکھتا ہے، معیار کو دیکھتا ہے، تیرے دل میں تقویٰ کتنا ہے۔ اور میری بات سن لو، جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور پھر 10 تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، میں فتویٰ دیتا ہوں، جاؤ میں فتویٰ دے کے کہتا ہوں ان بندوں کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں غربا کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو، غربا کی غربت لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہو، ان کی عزت نفس میں ڈاکے مارتے ہو اور سمجھتے ہو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تیرے ایسے خرچ کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنا شکر ادا کیا اگر تجھے لگا کیا ہے، مجھے بتا تجھے زیادہ کیا لگا کہ تجھے مال مل گیا ہے؟ کون سی چیز تجھے زیادہ لگ گئی ہے کہ تجھے مال مل گیا ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھو، اللہ کی قسم ہے تیرے جیسے بڑے بڑے پھیریاں لگاتے پھر رہے ہیں، یہ اس مالک کا شکر ادا کرو جس نے تجھے دیا ہے، تجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا، اس مالک کا شکر ادا کرو، ورنہ دن پھرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اور لوگوں دن پھرتے وقت نہیں لگتا، یہ دن بدل بدل کے آتے ہیں، یہ دن پھر کے آتے ہیں۔ آج مشکل ہے تو کل کو آسانی بھی آئے گی، آج پریشانی ہے تو کل کو آسودگی بھی آئے گی، آج اگر مال نہیں ہے تو کل کو رب مال بھی عطا فرمائے گا۔ کس بات پہ اتراتے ہو؟ اور آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ضرور کرو، روزانہ کی بنیاد پہ کرو۔ اور میں آپ کو درس نصیحت دینا چاہتا ہوں، رمضان کا آج 3را روزہ، آؤ ابھی رمضان کا آغاز ہے، اپنے اپنے ذمے لے لو کہ میں نے اس رمضان میں 2 گھروں کو راشن دینا ہے، اپنے ذمے لگا لو۔ یار کتنے کا آ جائے گا؟ 5000 7000، 2 گھروں کو 3 گھروں کو اگر تو اس مہینے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی قسم ہے رب تجھے پتہ نہیں کتنا زیادہ نوازے، کتنا زیادہ عطا کرے۔
یہ اپنے ذمے لگا لو کہ ہم نے خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں دینے کا مہینہ ہے۔ اور صرف نمازیں پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ آپ کی افطاریاں طرح طرح کے کھانوں سے سجی ہوں، ہر طرح کے مشروبات پڑے ہوں، ہر طرح کا پھل تیری افطاری میں پڑا ہو، اور تیرا ہمسایہ اس کے پاس سوکھی روٹی بھی نہ ہو، مجھے بتا یہ نیکی ہے؟ کس نیکی کی ہم بات کر رہے ہیں جب احساس نہیں ہے؟ اور لوگوں اپنے اندر احساس بیدار کرو۔ اگر کسی کو دینا چاہتے ہو نا، دائیں سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ 1000 بار سنایا نہ کرو میں نے فلانے پہ خرچ کیا، میں نے فلانے کو دیا۔ اور غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو روزانہ کی بنیاد پہ۔ اور بلکہ میں ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں، تیسرا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے، میں امام صاحب کا خطبہ سن رہا تھا مسجد حرام کے اندر، انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی رمضان کے حوالے سے۔ وہ کہنے لگے، او لوگو، اپنی نیکیاں ایسے بیگوں میں نہ ڈالو جس کے اندر سوراخ ہوں، سوراخوں والے بیگوں میں نیکیاں نہ ڈالو۔ ایک طرف نیکی کرتے ہو اور دوسری طرف ریاکاری کرتے ہو، تیرے بیگ میں سوراخ ہو چکا ہے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اپنی نیکیوں کو ایسے بیگ میں نہ ڈالو، ایک طرف رب کی عبادت کرتے ہو، دوسری طرف بھائی ناراض کیے بیٹھے ہو، تیری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا اپنے دلوں کے بوجھ اتارو، اپنے دلوں کو ہلکا کرو۔ ہلکا کرنے سے مراد کیا ہے؟ دلوں کی قدورتیں نکالو، بغض نکالو، حسد نکالو۔ یار کیسا تو مسلمان ہے، رمضان آ گیا ہے، تیرا بھائی تجھ سے ناراض بیٹھا ہے، کیسا تو مسلمان ہے، رمضان آ گیا، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، شیطان قید ہے، ابھی بھی تو اپنے رحم کے رشتوں سے ناراضگیاں رکھ کے دل میں عداوتیں اور بغض رکھ کے بیٹھا ہے۔ تیرے بیگ کے اندر سوراخ ہے، یاد رکھ لو سوراخ ہے، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آؤ راضی کرو اپنے رشتہ داروں کو، دلوں کے کینے نکالو، دلوں کے حسد اور بغض نکالو۔ اور میری بات لکھ لو، یاد رکھ لو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو لوگوں کی نیکیاں اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ یہ رمضان کے روزے بھی قیام کرتے ہیں، رات کو تلاوت قرآن کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یہ تیری نیکیاں سوموار اور جمعرات کو اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ لیکن جو اپنے دل میں حسد اور بغض رکھنے والا، اپنے رحم کے رشتوں کو توڑنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی نیکیاں آسمان پہ جاتی نہیں ہیں، اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہیں۔ سوراخ والا بیگ ہے یہ، نیکیاں نکل رہی ہیں، نیکیاں ضائع۔ اور میرے محترم بھائیوں، آؤ یہ نصیحتیں پکڑو۔ کیا فائدہ تیرے روزوں کا؟ تیری بہن تجھ سے ناراض ہے، تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے، تیرے رحم کے رشتے تیرے سے ناراض ہیں، یار انا کو ترک کر دے اس کے لیے۔ اور جس کے لیے 16 گھنٹے کی بھوک برداشت کر سکتا ہے، اپنی انا نہیں چھوڑ سکتا۔ بندہ ہو نا، بندہ دوسرے بندے کی انا کو گوارا نہیں کرتا۔ کسی بندے کے اندر میں آ جائے نا، بندہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے اندر بڑا تکبر ہے، میں اس کی انا ہے اس کے اندر۔ اور بتاؤ انا کو رب برداشت کرے گا؟ کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ آؤ اصلاح کیجیے، اپنی عزم کیجیے، یہ وعدہ کیجیے اللہ سے۔ اللہ 3 گزر رہے ہیں، تیسرا روزہ گزر رہا ہے۔ اللہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنی انا مٹاتا ہوں، اپنی انا مٹا کے میں اپنے بھائی کو جا کے صلح کروں گا، اس کو مناؤں گا۔ کیوں جی وعدہ کرتے ہیں؟ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور مجھے بتاؤ، جس مالک کے لیے، جس رب کے لیے 16 گھنٹے کی بھوک چھوڑ رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، انا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیسی مسلمانی ہے مجھے بتاؤ؟ یار 1 منٹ پہلے تم افطاری نہیں کرتے، کیوں؟ کہ میرے اللہ کا حکم نہیں آیا۔ 1 منٹ پہلے افطار نہیں کرتے کہ میرے اللہ کا حکم نہیں ہے۔
اور جہاں پر اللہ کا حکم ہے وہاں پہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں مرضی کی مان لی، نہ دل میں آئی تو چھوڑ دی. دل میں نہ آئی کہتے جی کوئی بات نہیں ہے، جی کوئی بات نہیں ہے، دین ٹھیک ہے لیکن کیا کریں جی، ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں، ہماری بھی کوئی ضرورتیں ہیں. یار اگر تیری ضرورتیں، تیری مجبوریاں دین سے اوپر ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے روزوں کی فکر کر. اور امام صاحب فرما رہے تھے اور لوگوں اپنے دلوں کو صاف کر لو، یہ رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ پھر آنا ہے کہ نہیں آنا. اور میری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو، یہ رمضان کی باتیں دیگر مہینوں کی باتوں کی طرح نہیں ہیں. اللہ ان عبادتوں کا ثواب 700 گنا تک عطا کرتا ہے، 700 گنا تک. اور میں نے ایک حدیث کے اندر پڑھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے لا يدخل الجنت قاطع الرحم، اور رحم کے رشتوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور میرے محترم بھائیوں، میں بڑے درد دل سے آپ کو بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے میں اپنا درد آپ کو بیان کر رہا ہوں. آؤ آپ چاہتے ہو کہ میرے رمضان مجھے فائدہ دیں، میری نیکیاں قبول ہو جائیں، اور جب رمضان جائے تو میرا رب اعلان کر رہا ہو کہ میرے بندے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اللہ کی قسم ہے وہ لعنتی بندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ لعنتی ہے کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آیا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، اس نے اپنے رب کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کیا. میرے نبی فرما رہے ہیں وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے. آؤ اپنے دلوں کے بوجھ اتارو. اور تیسری بات، اللہ نے جو دیا ہے نا اس پہ شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو. اور رب تیری غربتوں کا مذاق نہیں اڑائے گا. اللہ نے جو دیا ہے نا اس پہ قناعت کرو. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ رکھی سکی کھا رہا ہوں پھر بھی تیرا، اللہ تیرا شکر ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک دفعہ نا باہر نکلے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے. دل میں خیال آیا ربا ہم تیرے دین کا کام کرتے ہیں، پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں ہے. تھوڑا آگے بڑھے، ایک بندے کو دیکھا اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. اللہ کے سامنے گر گئے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے پاؤں تو دیے ہیں نا، اور مالک نے اگر صحت والی زندگی دی ہے تو شکر ادا کرو. اگر تمہارے بچے صحیح سالم گھر میں موجود ہیں تو شکر ادا کرو. اگر صحت والی زندگی ہے تو شکریہ ادا کرو. ہسپتالوں میں نہیں پڑے، آزادانہ گھوم رہے ہو تو شکر ادا کرو. جیلوں کی زندگیاں نصیب نہیں ہوئی، مالک نے بچا کے رکھا ہے، شکر ادا کرو. حقیقت بات ہے، میرے پاس ایک بندہ آیا، چیخ رہا تھا، وہ رو رہا تھا. کہتا ہے حافظ صاحب میری 3 بچیاں ہیں، 3 بچیاں ہیں اور تینوں کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. کہہ رہا تھا ہم افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں، ہم ان کو اوپر چھت پہ چھوڑ آتے ہیں، افطاری نہیں کرنے دیتی. کہتا ہے جنگلے پہ آ جاتی ہیں، وہ چیختی ہے، دل کٹ جاتا ہے. اگر اللہ نے صحت دی ہے، صحیح سالم بچے دیے ہیں تو اس مالک کا شکر ادا کریں. اللہ جس حال میں بھی رکھا ہے تیرا شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور لوگوں اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، رب کہتا ہے میں اور دوں گا. اللہ ہم تیرے عاجز بندے، ہم تیرے ندار دکھیارے بندے، اللہ ہم تیرا گلہ نہیں کرتے. تو جس حال میں رکھتا ہے رب ہم راضی ہیں تیری تقدیر پہ. خرچ کرتے رہو، لوگوں کو دیتے رہو، مال لٹاتے رہو اور رب کا شکریہ ادا کرتے رہو. اور آئیے ایک اور بات، بعض لوگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، روزانہ خرچ کرنے والا، قرآن کے ساتھ جڑ جانے والا، اپنے دل کو صاف کر لینے والا.
اور اپنے رشتہ داروں کو منا لینے والا اور اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کرنے والا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ کامیاب ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ لوگ ناکام ہیں. بخیل ہے، الشح المطاع، بخیل آدمی، کنجوس آدمی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیسے کا حریص، خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. آپ نے فرمایا یہ تباہ ہو گیا. تائیس عبد الدرہم والدینار، اور درم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا. ہر وقت دنیا دنیا، مال مال، یہ میرا ہے یہ میرا ہے. اور قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے. اگر رب نے دیا نا تو کنجوسی نہ کر، بخیلی نہ کر، اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کر. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے. اور اگر خرچ نہیں کرے گا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہیں. اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ جاؤ. اور مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے. مالدار وہ ہے جو نفس کا غنی ہے، نفس کا. کنجوسیاں چھوڑ دو، سخاوت والا مہینہ ہے، اس کے اندر خرچ کرو. پہلی قومیں تباہ ہوئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنجوسی کی وجہ سے، خرچ نہ کرنے کی وجہ سے پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج کروڑوں کا مالک ہے لیکن دل نہیں پڑتا کہ خرچ کر دے. کسی غریب کا چولہا جل جائے دل نہیں کرتا، بڑا سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے. اور لوگوں اس مہینے میں بخیلی نہیں کرنی، بخیلی کو چھوڑ دو، کنجوسی کو چھوڑ دو. اللہ رب العزت آپ کے مال کے اندر بڑی برکتیں عطا کرے گا. اور میری بات ایک اور ذہن میں رکھ لو، جو بندہ خرچ کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے. آج کہتے ہیں بھائی اس پہ کیوں خرچ کر رہے، وہ تو شریکہ ہے، شریکہ برادری ہے. اور شریکہ رب نے بھلا کس لیے بنایا تھا؟ تیرے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے. یہ شریکہ دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے ہے، تیرا ہاتھ بٹانے کے لیے، تجھے لوگوں کے تانوں سے، لوگوں کے مینوں سے اور لوگوں کی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے. اور تم نے شریکہ بنا لی ہے کہ میرے قریب نہ آ جائے، اس کو زیادہ نہ مل جائے، یہ اچھا کھانا نہ کھا لے. یہ ہم نے شریکہ بنا رکھا ہے. اور آؤ ایک اور کام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جو شخص اپنے آپ کو نفس کے تابع کرنے والا ہے وہ بھی گمراہ ہو گیا. نفس کے تابع. اللہ کا حکم آ گیا، ابھی جو میں نے بات کی، اللہ کا حکم میں نے بیان کیا. اور لوگوں اپنے رشتے کو ملاؤ، اپنے رحم کے رشتوں کو ملاؤ. اللہ کا حکم ہے نا، یہ اپنے نفس کے پیچھے لگ رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے، نفس کو بڑا سمجھ رہا ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، اللہ کہتا ہے فلاح کی طرف آ جاؤ. یہ نہیں آتا، یہ نفس کا پجاری ہے. اللہ کہتا ہے مال خرچ کرو، یہ نہیں کرتا، یہ نفس کا پجاری ہے. اور قرآن کہتا ہے جو نفس کے پیچھے لگ گیا، جو نفس کا پجاری بن گیا، وہ گھاٹے اور نقصان میں پڑ گیا. اور پھر یہودیوں نے جو کام کیا، نفس کے پجاری بنے، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا اور نبیوں کے بارے میں انہوں نے لوگوں کے اندر غلط شبہات کو پروان چڑھایا، اس لیے کہ وہ نفس کے پجاری تھے. اور نفس کا پجاری نماز فجر ہو گئی، اذان فجر، بستر پہ پڑا ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں لوگوں، اگر کبھی دل میں ملال آ جائے تو قرآن کی اس آیت کو یاد کر لیا کرو، ایام معدودات. اور لوگوں یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ جانے والے ہیں، پھر پتہ نہیں پلٹ کے آنے ہیں کہ نہیں. تکلیف برداشت کر کے، مصیبت برداشت کر کے اپنے مالک کو راضی کر لو. ان دنوں میں اپنے نفس کی پوجا نہ کرو. اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے
اچھا قبروں کی جو پوجا کرے ہم اس کو کہتے ہیں یہ مشرک ہے. غیر اللہ کے آستانے کی جو پوجا کرے ہم کہتے ہیں یہ راہ سے ہٹ چکا ہے. تعویذوں کی پوجا کرے ہم کہتے ہیں یہ رستے سے ہٹ چکا ہے. اور جو نفس کا پجاری بن جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہر بات میرا من نہیں مانتا جی، میرا دل نہیں مانتا. اور جب تو نے کلمہ پڑھا ہے نا پھر دل کی چھوڑ کے پڑھا ہے، پھر تو اپنے آپ کو تو نے بیچ دیا ہے. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی سارے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں جی بیعت ہے نا. یہ کلمہ پڑھ کے آپ نے بیعت کی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ پڑھا ہے نا سب نے، اور یہ پڑھ کے آپ نے بیعت کی ہے. اور بیعت کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ بیعت ہے بے سے، فروخت سے. آپ نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ہاتھ بیچ دیا ہے. اب آپ کے نفس پر آپ کی مرضی چل سکتی، پھر مالک کی مرضی چلے. مالک کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں آپ نے بیچ دیا ہے. اس مالک کی مرضی اب تیرے نفس پہ چلے گی. اگر تو کہتے ہے او ٹھیک ہے جی حدیث تو آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی دین تو یہی کہتا ہے، حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن دنیا داری بھی تو دیکھنی ہے نا. ناک کٹ جائے گی برادری میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تو خواہشات نفس کا پجاری ہو چکا ہے. اور میرے محترم بھائیو، یہ مہینہ نفس کی پوجا سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے اور اللہ کی پوجا میں پیغمبر کائنات کی اطاعت میں تمہیں دینا چاہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، اور نفس کے پجاری جو ہے وہ اپنی اس کی پوجا چھوڑ دیں. اور آخری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اپنے نفس کے بارے میں تکبر کرنا. کئی لوگ ایسے ہو، میری بات سن لو، آپ کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا مبارک ہو، آپ نے داڑھی رکھی ہے تو آپ کو مبارک ہو، خوش قسمت ہیں آپ. نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نمازیں آپ کو مبارک ہوں، لیکن کسی اور کا جینا حرام نہ کرے نمازیں پڑھ کے. میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، یہ تکبر، عبادت کا تکبر، اس کو دل میں جگہ نہ دیں. عبادتیں ہو گئی ہیں نا، اگر ٹوٹے پھوٹے روزے رکھ لیے ہیں نا، اور وہ مالک رکھوا رہا ہے تجھے، اگر رکھ لیے ہیں نا تو اس کا شکر ادا کرو. ربا میری توفیق تو نہیں تھی، میرے پاس طاقت تو نہیں تھی، اللہ تیری توفیق سے یہ ممکن ہوا. اللہ اگر یہ نیکی کروا لی ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے. یہ ہے مقصد عبادتوں کا. یہ ہے کہتے ہیں نا 100 ہتر ساتے سرے تے گھنڈ. یہ آخری بات یہ اسی طرح ہی ہے. اور لوگوں کبھی عبادت کا تکبر اپنے دل میں نہیں آنے دینا. اگر صدقہ بڑا کرتے ہو نا تو کبھی تکبر نہ آنے دو. اگر راتوں کے قیام کرتے ہو تو کبھی دل میں تکبر نہ آنے دو کہ میں نے بڑے قیام کیے ہیں. اللہ سے دعا کرو. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنا لیا، باپ مستری ہے، بیٹا مزدور ہے، جب بن گیا نا تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے. ربا کوئی بڑا کام نہیں ہوا، تیری توفیق سے ہی ہوا ہے. اللہ تو نے اس صلاحیت طاقت دی تھی تو ہوا ہے. اللہ اگر یہ ہو گیا نا تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کوئی غرور نہیں ہے، کوئی بڑا پن نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے. اللہ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ ربا اگر یہ کام ہو گیا نا تو اس کو قبول بھی فرما لے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، عبادات کا تکبر جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. بڑے بڑے لوگ تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئے. اللہ نے نیکیاں ضائع کر کے رکھ دیں. بڑے بڑے اعمال کرنے والے اور اعمال کر کر کے اللہ کہتے ہیں تھک چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں گے. تکبر آ گیا، ریاکاری آ گئی،
دکھلاوا آ گیا، اللہ کہتے ہیں میں تمام اعمال کو ضائع کر کے اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اور رمضان کے مقصد کو سمجھو، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ، تعلق کو مضبوط کر لو، روزانہ صدقہ کرو، اگرچہ 1 روپیہ ہی صدقہ کیوں نہ کرو، اور اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لو، اپنے دلوں سے بغض، حسد اور کینے نکال دو کہ رمضان آ گیا ہے، بخیلیاں چھوڑ دو، کنجوسیاں چھوڑ دو، اور اپنے نفس کے پجاری نہ بنو اور تکبر والی زندگی نہ گزارو کہ اللہ کو یہ زندگی پسند نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔